بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَقَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہم تو سنوارنے والے ہیں، سنتا ہے وہی فسادی ہے مگر انہیں شعور نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے مگر اس کا شعور نہیں ہے۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب اہل ایمان والوں کی طرف سے ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ باطن میں کفر رکھ کر صحیح مان لانے میں پسو پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکے۔ اور منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائے اور اسے اصلاح کا نام دے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے کاموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا، تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شأن رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہے کہ ہم احمقوں کی طرح ایمان لائے، سناتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے، سن لو بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ کما امن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ یہاں الناس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد ان کے کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ نجات والے کون لوگ ہیں؟ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں، ان کے رستے سے ہٹنے والے منافقین کے رستے سے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعن و تشیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ، ائمہ، بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا رستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے رستے پر ہے یا منافقوں کے رستے پر۔ نیز علماء صالحہ اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بدزبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہو بلکہ سمجھ لے کہ اہل باطل کا قدیم دستور ہے۔ نیز دینداروں کو بیوقوف یا دقیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بیوقوف ہیں۔ صحابہ اکرام کی بارگاہ الہی میں مقبولیت۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد، ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا۔
اسے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد نظریات رکھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلوں میں تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز فاش کر دیتا ہے۔ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہا جائے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں، ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الأنامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وإن تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا وإن تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے منہ پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو تو ان کا فریب اور مکر تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ و رسول سے زیادہ کوئی ہماری بلائی چاہنے والا نہیں۔ اللہ و رسول جل تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی طرف بلائے یقیناً ہمارے لیے دونوں جہان کا اس میں بلا ہے، اور جس بات سے منع فرمائے بلا شبہ سراسر ضر و بلا ہے۔ مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہیں،
ان کی طویلوں پر ہرگز کام نہ رکھو۔ راہزن جو جماعت سے باہر نکل کر کسی کو لے جانا چاہتے ہیں ضرور چکنی چکنی باتیں کرے گا، اور جب یہ دھوکے میں آیا اور ساتھ ہو لیا تو گردن مارے گا، مال لوٹے گا۔ شامت اس بکری کی اپنے رایا یعنی چرانے والے کو اشاعت نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اس کے ساتھ ہو لے۔ ارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہیں۔ حریص علیکم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کے قلب اقدس پر گرا گزرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہے جیسے نہایت چہیتی ماں اکلوتے بیٹے پر۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ارے ان کی سنو، ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں۔ یہاں شیاطین سے مراد کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں سے ملنا ہمارا استہزاء کے طور پر ہے۔ ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ ان کے راز معلوم ہو، ان میں فسادات انگیزی کے مواقع ملیں۔ ان سے معلوم ہوا جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین صحابہ اکرام کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے، بعد میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، صحابہ اکرام اور علماء دین کا مذاق اڑانے کا حکم۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام اور پیشوان دین کا مذاق اڑانا منافقوں کا کام ہے۔ آج کل بھی ہمارے ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی مجلسوں مخصوص لوگوں میں علماء صالحہ اور دینداروں کا مذاق اڑاتے اور ان پر بھپتیاں کستے ہیں۔ جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہیں مذہب و مذہبی نام سے نفرت ہے۔ مذہبی حلیہ اور بدعتیں دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور دین کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یوں ہی صحابہ اکرام کی بے ادبی گمراہی ہے، اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا کفر ہے ورنہ حرام ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے۔ بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کا لفظ دہرا دیا جاتا ہے جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل، انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی رات جانتے ہی نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہ تھے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنا یعنی ایمان کے بجائے کفر اختیار کرنا ہے، نہایت خسارے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ آیت تو یا ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، یا یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو پہلے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے۔ یا یہ آیت تمام کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سلیمہ عطا فرمائی، حق کے دلائل واضح کیے، ہدایت کی راہیں کھولی، لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا، گمراہی اختیار کی تو وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تاجر ہیں۔ انہوں نے نفع ہی نہیں بلکہ اصل سرمایہ بھی تباہ کر دیا۔
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ گیا کہ کچھ نہیں سوچتا، بہرے گونگے اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا، انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے گونگے اندھے ہیں پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا انجام حسرت، افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہے جنہوں نے اظہار ایمان کیا، دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی، دلیل کی روشنی نے حق کو واضح کیا مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، گمراہی اختیار کی اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے، دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ کنز ایمان۔ یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کے اندھے، اس میں اندھیریاں ہیں، اور گرج و چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، کرک کے سبب موت کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے آنکھ کان لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج چمک ہے، یہ زوردار کرک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے، ان کی نگاہیں اچک لے کر جائے گی، حالت یہ ہے کہ جب کوئی روشنی ہوئی تو اس میں چلنے لگے، جب اندھیرا چھا گیا تو کھڑے رہ گئے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ او کصیب من السماء۔ یا جیسے آسمان سے بارش۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے۔ یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا، جس طرح اندھیری رات اور بارش بادل کی طریقوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبے، معجزات کی روشنی، آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی طریقے میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کے پہچان کا ہوتا ہے۔ منافقوں کی اسی طرح کی حالت سورۃ نور کی آیت نمبر 48 اور 49 میں بیان کی گئی ہے۔ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ چاہے اور جو معیشت یعنی چاہنے کے تحت آ سکے۔ ہر ممکن چیز شے میں داخل ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ جو ممکن نہیں بلکہ واجب یا محال ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور قدرت کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات واجب ہے، اس لیے قدرت کے تحت داخل نہیں۔ مثلاً یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا علم ختم کر کے بے علم ہو جائے یا معاذ اللہ جھوٹ بولے۔ یاد رہے کہ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا اس کی قدرت میں نقص کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ہو سکے۔
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سورۃ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کا صاف ذکر فرمایا، اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے احوال کا ذکر فرمایا تاکہ سعادت مند انسان ہدایت تقوی کی طرف راغب ہو، نافرمانی و بغاوت سے بچے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے۔ عبادت کی تعریف، عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبادیت یعنی بندہ ہونے، معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی مان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اس کو عبادت یا کسی اور چیز سے نفع حاصل ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہیں کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہرو۔ ترجمہ کنز العرفان، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہیں کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو جان بوجھ کر اللہ کی شریک نہ بناؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا۔ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے: مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنا، آسمان اور زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کا مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اللہ کے سوا اپنے سب ہماتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ترجمہ کنز ایمان، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کچھ شک ہو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا بیان ہوا ہے اور یہاں سے حضور مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی بے مثل کتاب ہونے کی وہ واحد دلیل بیان کی جا رہی ہے جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور محمد مصطفیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے، لہٰذا اس رکوع میں ترتیب سے اس سب کو بیان کیا گیا ہے۔ العابدین، اپنے خاص بندے پر۔ اس آیت میں خاص بندے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف اشارہ بھی ہے۔ علامہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اس آیت کی اس حصے اور اس کے بعد والی آیات میں قرآن کے بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں کھلی دلیل دی جا رہی ہے، اور کہ اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والوں کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانتے بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو، تو چونکہ تم بھی انسان ہو لہٰذا اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ جو فصاحت و بلاغت، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے اور دیگر امور میں قرآن پاک کی مثل ہو۔ اور اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک بھی نہ بنا سکو تو سمجھ لو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے، جو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نوٹ: یہ چیلنج قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والا آج تک کوئی سامنے نہیں آیا جس نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کا پول خود ہی چند دنوں میں کھل گیا۔ اعجاز قرآن کی وجوہات: قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہے۔ جن و انس مل کر بھی اس کی ایک جیسی آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں کہ اللہ کے کلام کی مثل کلام بنا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جنہیں علماء مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ہم یہاں ان میں سے صرف 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ تفصیل کے لیے بڑی تفاسیر کی طرف رجوع فرمائیے۔ فصاحت و بلاغت: عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے میدان میں شاہ سوار تھے۔ ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو کہ بلاغت کے فن میں اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی بڑی فصاحت سے تیار کروانے والے تھے، بڑی فصاحت سے تیار کرنے والے تھے، تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کرتے، کلام میں فصاحت بلاغت کے تمام فنون کی رعایت کرتے، ایسے ماہر تھے کہ فصاحت بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے داخل ہو جاتے۔ الغرض دنیا میں ہر طرف ان کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا بجتا تھا، لوگ فصاحت و بلاغت میں ان کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ان اہل عرب کو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اگر کسی نے عاجز کیا تو قرآن مجید تھا۔ اس مقدس کتاب کی فصاحت و بلاغت نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا۔ تلاوت قرآن کی تاثیر: قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسے پڑھنے اور سننے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، نہ ہی اسے اکتاتا ہے، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی زیادہ شیرینی اور لذت پاتا ہے۔ بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کی محبت دل میں راسخ ہوتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا، کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ قرآن کی یہ شان، اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن وہ ہے کہ جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے متشابہ و مشکوک نہیں بنا دیتی۔ اس سے علماء سیر نہیں ہوتے، اور جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا، اور جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ نیز قرآن مجید کی ایک آیت میں روح، قوت، جلال ہے۔ جب کوئی ان کی آیت تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی کو سناتا ہے تو ان کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جیسے قرآن پاک کی آیت کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں اور وہ آیت کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی رغبت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں یہ وصف نہیں پایا جاتا، اگرچہ وہ کیسے ہی انداز میں کیوں نہ لکھی گئی ہو۔ غیب کی خبریں: قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی گئیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئی۔ مثلاً زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پر غالب آنے کی خبر دی گئی اور وہ 100% پوری ہوئی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان: پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھیے کافروں کے لیے۔ ترجمہ کنز عرفان: اور پھر اگر تم یہ نہ کر سکو تو تم یہ ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
وقودها الناس والحجارۃ، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر۔ اس آیت میں آدمی سے مراد کافر اور پتھر سے مراد وہ بت ہیں جنہیں کفار پوجتے ہیں۔ ان کی محبت میں قرآن پاک اور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ان پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ میں نیز کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم بطور خاص کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اچھے کام کی، ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں رواں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا نہیں دیا جائے گا۔ انہیں دیا جائے گا۔ ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیبیاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ کنز الایمان، ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے مال کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن پاک میں ترہیب یعنی ڈرانے کے لیے ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے۔ اس لیے کفار اور اس کے اعمال و عذاب کے ذکر کرنے کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا، انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہے جو شرعاً اچھے ہوں اور ان میں فرائض نوافل سب داخل ہوں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا۔ جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے۔ اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو ان سے نئی لذت پائیں گے، ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہے، بلکہ جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں، جتنی بیوے خواہ حوریں ہوں یا اور سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرا ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ ہی جنت سے نکالے جائیں گے، لہذا جنت اہل جنت کے لیے فنا نہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ جو جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے حق کہہ رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے، اللہ بہتروں کو اسے گمراہ کرتا ہے، بہتروں کو ہدایت دیتا ہے، اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں یہ مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ بہت سے لوگوں کو ان کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔
ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ اسے یہاں نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائی تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے۔ بعض علماء نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکری کے جادو وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ یضل بہ کثیر، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا ہے کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنوں کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہے کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، جن کی عادت صرف ضد و مقابلہ بازی، انکار و مخالفت ہوتی ہے اور کلام کے بالکل معقول، مناسب، موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں، انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے، جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا چیز سے دی جاتی ہے۔ جیسا کہ اوپر آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی ہے۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتب ہوتا ہے۔ فاسق کے 3 درجے ہیں، ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانا جائے، اور دوسرا انہماک، کہ کبیرہ گناہ کا عادی ہو گیا اور اسے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا، تیسرا جحود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن مسلمان ہے۔ مذکورہ آیات میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہے جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہے۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا، اس کی ربوبیت کا اقرار کرے، اور اس کا بیان سورۃ اعراف کی آیت 172 میں ہے۔ دوسرا عہد انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے، رسالت کی تبلیغ فرمائے اور دین قائم کرے، اس کا بیان سورۃ احزاب کی آیت 7 میں ہے۔ تیسرے عہد علماء کے ساتھ خاص ہے، کوئی حق کو نہ چھپائے، اور اس کا بیان سورۃ آل عمران کی آیت 187 میں ہے۔ ما امر اللہ بھی، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، جس چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہے: رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی محبت کرنا، انبیاء علیہ السلام کو ماننا، تمام آسمانوں کتابوں کی تصدیق کرنا، حق پر جمع ہونا۔ ان کو قطع کرنے کا معنی ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، انبیاء علیہ السلام کو نہ ماننا، اللہ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ترجمہ کنز ایمان، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردے تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ ترجمہ کنز العرفان، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو حالانکہ تم مردے تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے۔ توحید و نبوت کے دلائل و کفر ایمان کی جزا و سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح اللہ خدا کے منکر ہوتے ہو حالانکہ تمہیں اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے۔ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان
بتانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے، یعنی کچھ نہ تھے یا بے جان جسم تھے۔ پھر اس نے تمہیں روح میں ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں زندگی کی مدت پوری ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے جو سوال کے لیے ہوگی، یا قیامت کی، پھر تم حساب و کتاب جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا کتنا نہایت عجیب ہے۔ اس آیت میں غور کریں کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کے اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح ہماری شان نہیں ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے اور پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ترجمہ کنز عرفان۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ هو الذی خلق لکم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا ہے زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دینی و دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ ایک اہم قاعدہ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح و حلال ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت بری مخلوق کا پیدا کرنا ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کی اس عقیدے کے غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جسم و حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کی کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ اور جب رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام و فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیت کی روشنی میں واقعہ ذہن نشین کر لیں۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ عز و جل کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا،
اللہ کہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی میری خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی، اے اللہ عزوجل، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری کائنات اور حکومت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں زمین آسمان کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے۔ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے۔ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورے کی حاجت ہو۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی ہے۔ اس سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور ان سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا اور جس نے میانہ راوی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا۔ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا بلکہ اسے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بننے کی حکمت دریافت کرنا تھا۔ انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا، کیونکہ وہ زمین پر باتیں اور وہاں فسادات کرتے تھے۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے نوری مخلوق ہے، گناہوں سے معصوم ہے، اللہ تعالیٰ کے معزز مکرم بندے ہیں، کھانے پینے مرد یا عورت ہونے سے پاک ہے۔ فرشتوں کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے بہارشیہ جلد نمبر 1 کے صفحہ 90 سے ملائکہ کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمت تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ ان انسانوں میں انبیاء بھی ہوتے ہیں، اولیاء بھی، علماء بھی، اور یہ حضرات علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوتے ہیں۔